السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور سب سے بڑا جو سوال ہے اس وقت شاہراہ دستور پہ وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو صبح کا دھرنا تھا وہ اچانک کیوں ختم کر دیا گیا، اور آج سپریم کورٹ میں حکومت نے توہین عدالت کی جو پٹیشن تھی وہ بھی کی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، کہ ان کو جب H9 اور G9 کے درمیان جگہ دی گئی تھی کہ وہاں دھرنا کرنا ہے، تو انہوں نے ڈی چوک کی طرف کیوں آئے، جس میں بہت سے درختوں کو نقصان پہنچا، گرینری کو نقصان پہنچا، اور ظاہر ہے جلاؤ گھیراؤ ہوا اور میٹرو اسٹیشن بھی جلایا گیا۔ لیکن آج کی جو ہیئرنگ تھی اس کا تھوڑا سا حوالہ دے کے پھر میں آتا ہوں کہ کیسے انہوں نے اچانک جو لانگ مارچ تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو آج ہم سپریم کورٹ میں تھے اور 45 منٹ کی ہیئرنگ ہوئی، جس ہیئرنگ میں جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال، ان کا بڑا ہی ایک ہلکا پھلکا ایک قسم کا رویہ رہا، اور انہوں نے اٹارنی جنرل اشطر اوصف کو بار بار اس چیز کا جو ہے یہ وہ احساس دلایا کہ آپ حکومت ہیں، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ حکومت کا یہ کام ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں لوگوں کے، جو آئینی حقوق ہیں کہ وہ دھرنا کر سکیں یا وہ اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کا اختیار دینا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے ہلکا پھلکا حوالہ PTI کی طرف بھی دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا اس قسم کے جو نقصانات تھے وہ نہیں کرنے چاہیے تھے، احتیاط برتنی چاہیے تھی، لیکن زیادہ فوکس ان کا یہ تھا کہ دونوں طرف سے مائلڈ رکھا جائے، تو انہوں نے آخر میں پیٹیشن کو ڈسپوز آف کر دیا۔ اور اب آتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اچانک یہ جلسہ کیوں ختم کیا، تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاید بیک ڈور چینل کچھ معاملات جو پشاور سے جب یہ چلے تھے تو بات چیت میں کچھ خلل آ گیا تھا۔ ایک جہاز تھا جو یہاں پہ آیا، اسلام آباد آیا، اور حکومتی اراکین سے بات چیت یہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن عمران خان کی ان کو ایک ہی ہدایت تھی، پرویز خٹک، اسد عمر وغیرہ کو اور شاہ محمود قریشی کو، کہ انہوں نے کسی طور پہ بھی سوائے علی الیکشن کے کسی طور پہ کسی نقطے پہ جو ہے وہ نہیں آنا۔ تو لیکن حکومتی جو اراکین تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ درمیانی راستہ نکل آئے، کچھ آگے کا وقت نکل آئے، لیکن اب سچویشن بہت زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے، کیونکہ کل رات ہم نے دیکھا تقریباً 10:30 پونے 11 بجے IMF کا اہم جو ہے وہ بیان آ گیا، جس میں انہوں نے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے ایک نئی رقم کے لیے چند بلین ڈالر جو آنے تھے وہ اس سے انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی، ان کا یہ کہنا تھا، جو شارٹ آرڈر ایک قسم کا ان کا آیا اسٹاف لیول کی جو میٹنگ تھی اس کے بعد، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ جب تک حکومت یہ سبسڈیز جو انہوں نے فیول پہ، پیٹرول اور ڈیزل پہ دی ہوئی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف نے دی ہوئی تھی 150 پہ انہوں نے پیٹرول کو اور اسی طرح ڈیزل وغیرہ کو جو ہے فریز کیا ہوا تھا۔ تو IMF کی پہلی شرط یہ تھی، کچھ دن پہلے جب مفتاح اسماعیل صاحب گئے تھے وہ بھی، اور تب بھی یہ تھا کہ یہ جب تک سبسڈیز ختم نہیں ہوتی تب تک جو ہے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو کل رات باقاعدہ طور پہ ایک قسم کے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جو اسٹیبلشمنٹ اداروں کے لیے، حکومت کے لیے، اور ظاہر ہے اگر اپوزیشن اس چیز کو دیکھ رہی ہے قریب سے تو اس کے لیے بھی بہت بڑا ایک شرمندگی، پورے ملک کے لیے ایک شرمندگی کا سامان ہے، اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جانے کی باتیں بڑھ رہی ہیں، ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ ایسی ہو گئی ہیں کہ سرگوشیاں اس شہر میں ہو رہی ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ میسج کنوے کر دیا گیا تھا کہ آپ جلد جلد جو ہے اس معاملے کو لے کے جائیں، کیونکہ یہاں پہ اگر دھرنا ہوتا ہے یہاں پہ معاملات آگے بڑھتے ہیں، کشیدگی بڑھے گی۔ فوج کو بلا لیا گیا تھا رات کو، تو نہ صرف ملک کی بدنامی ہوگی بلکہ اداروں کی بدنامی ہوگی، اور پوری دنیا میں پاکستان کی اہمیت جائے گا کہ جو ہے نا چند ہزار لوگ آئے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، فوج آئی ہوئی ہے، وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، تو اس طرف شاید وہ فوج نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تو آئندہ 48 گھنٹوں میں، 72 گھنٹوں میں شاید بہت کچھ اہم فیصلے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب سے کچھ منٹس قبل نیب ترمیمی جو آرڈیننس ہے وہ بھی پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانیز کا جو ترمیمی جو بل تھا، جو حکومت پاکستان نے، پچھلی حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف نے جو اختیارات دیے تھے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کے، کہ وہ ووٹ کر سکتے ہیں ای ووٹنگ کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بایو میٹرک مشینز یا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جسے کہتے ہیں، انگوٹھے کے تھرو جو ووٹ دینے کا اختیار تھا، جو امینڈمنٹ کی تھی الیکشن ایکٹ 2017 میں، وہ آج انہوں نے پیش کر دی کابینہ سے۔ میں نے ویڈیو بھی کی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی 2 دن پہلے، اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ ترمیم ایک قسم کی ختم کر دی ہے۔ تو بظاہر اوورسیز پاکستانیز کا جو خواب تھا ووٹ ڈالنے کا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس ترمیم میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک ایک پائلٹ اسٹڈی نہیں ہوتی ان کی
طرف سے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, تو تب تک اس معاملے کو آگے نہ بڑھایا جائے, جو بظاہر ناممکن ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ صاف کہہ دے گا کہ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ بہت مشکل ہے. اسی طرح بایو میٹرک جو الیکشن ہے وہ بھی نہیں ہو سکیں گے. تو یہ دونوں اہم معاملات واپس لے لیے گئے ہیں. ای ووٹنگ کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا, اور جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے وہ بھی تقریباً ختم کر دی جائے گی. تو حکومت جلد از جلد ان جو ہے ترامیم کو کرنا چاہتی ہے, قانون سازی کو, تاکہ آگے اگر ان پہ اداروں سے یا کہیں سے پریشر آتا ہے ری الیکشن کا, تو انہوں نے کم از کم اس طرح کی ترامیم ہے وہ کر دی ہو. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آگے کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. بہت شکریہ.